اب ہم بات کریں گے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت شتیر بن شکل یہ مولا علی کے اصحاب میں سے تھے، وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں انہو کان یعمہم فی شہر رمضان بعشرین رکعۃ، کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں جو قیام فرمایا کرتے تھے، وہ نماز تراویح قیام کی صورت میں جو ادا فرمایا کرتے تھے وہ 20 رکعت تھیں، اور اس کے علاوہ وطر بھی ادا فرمایا کرتے تھے 3 رکعت، اور یہی آج ہمارے اہل سنت و جماعت کا معمول ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن سلمی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے قراء کو بلایا، دال قراء فی رمضان فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعہ، آپ نے قراء کو، قاریوں کو، جو قرآن پڑھنے والے اچھے قراء تھے، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جب لوگوں کی امامت کرو تو انہیں نماز تراویح جو پڑھانی ہے یہ 20 رکعات پڑھانا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہیں جو ہے وہ وطر پڑھایا کرتے تھے، اور یہ روایت دیگر سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے ان علی کان یعمہم ب20 رکعہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وطر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا انہو امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، کہ تم مسلمانوں کو نماز تراویح کی صورت میں جب قیام کرو تو انہیں 20 رکعت پڑھانا۔ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ حکم دے رہے ہیں اس شخص کو، اور یہ رکعات وطر کے علاوہ تھیں۔ اور آخری روایت ابو الحسناء اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعہ، کہ انہیں 5 تراویح کی صورت میں نماز تراویح ادا کرنے کا حکم دیا۔ کس نے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ۔ تراویح اسی سے نماز تراویح ہے، یہ جو ہم 4 رکعت ادا کرنے کے بعد تراویح کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تراویح۔ تو حضرت مولا علی نے کتنے تراویحات کا حکم دیا؟ 5 تراویحات کا۔ تو اگر 5 تراویحات ہیں تو رکعات کتنی بنتی ہیں؟ 20 بنتی ہیں۔ 20 رکعت کی صورت میں تم نے جو ہے نماز تراویح ادا کرنی۔